بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں جو کہ عام پاکستانیوں سے متعلق ہیں، عام شہریوں سے متعلق ہیں، ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے، اس کی زندگی کس حال میں ہے، اور پھر ہمارے حکمران کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی پریورٹی کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے اور جس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بس ہم تو الیکشن جیت چکے ہیں، اور بند کمروں میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹیں فائنل کی جا رہی ہیں کہ اتنی سیٹیں آپ کی ہوں گی اور اتنی آپ کی ہوں گی، یہ عہدہ میرے پاس ہوگا، یہ عہدہ آپ کے پاس ہوگا، چلیں اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں، چلیں اس کو بھی اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں، چلیں ہم آپس میں سارے مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، دال روٹی کر لیں گے، کسی کو مرغی مل جائے گی، کسی کو مٹن مل جائے گا، تو کسی کو دال، کسی کو سبزی، تو ہم آپس میں مل کے کر لیتے ہیں، باہر سے کسی کو نہیں آنے دینا، باہر سے مراد ہے عمران خان، اس کو نہیں آنے دینا، باقی ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے اور جن لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ان کا موڈ کیا ہے، وہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، بلکہ بس اپنے نتائج تیار ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہے، زرداری صاحب اپنی، بلاول بھٹو اپنی، نواز شریف صاحب اپنی، شہباز شریف صاحب اپنی، مریم صاحب اپنی کھیل کھیل رہے ہیں، مولانا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے درمیان پھر MQM بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی بلوچستان عوامی پارٹی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جو حصہ ہے ہمیں حصہ بقدر جسہ، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے MQM پھر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں دل تھام کے، ہم پہ بھی کچھ رحم کیجئے، تو لہٰذا یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کی کسی کو فکر نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ماضی میں بھی ہوتا ہے، اس دفعہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو لہٰذا اپنی پسند کے نتائج، اپنی پسند کا اقتدار کا کیک تقسیم کیسے کیا جائے گا، ایوان صدر کس نے جانا ہے، وزیر اعظم کس نے بننا ہے، نگران وزیر اعظم کس نے بننا ہے، کس جماعت کو کتنے وزیر نگران دور میں ہوں گے، یہ سب کچھ فائنل کیا جا رہا ہے، جبکہ ابھی تک پروسیس شروع نہیں ہوا۔ اسمبلی موجود ہے، اسمبلی ابھی تحلیل نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے پہلے یہ بندر بانٹ جاری ہے۔ تو یہ ہے جمہوریت کی اصل شکل۔ عام آدمی کا مسئلہ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کو کچھ اور اندر کی خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ بجلی کے بلوں میں پہلے آتا تھا ٹی وی کا، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرح فیس آتی تھی PTV کی، جو کوئی بھی نہیں دیکھتا، لیکن اس کی فیس جو ہے وہ ہر شہری ادا کرتا ہے۔ جس کے گھر بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، اس نے ٹی وی اس گھر میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے ٹی وی کی PTV کی فیس ضرور دینی ہے ہر مہینے۔ اب اس میں ایک اور ایڈیشن ہو رہی ہے، اور وہ ہے ریڈیو کی فیس۔ جی، ریڈیو کے لیے بھی 15 روپے آپ کو ہر مہینے دینے ہوں گے۔ آپ کے گھر میں ریڈیو ہے یا نہیں ہے، بس بجلی کا میٹر ہے تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، لہٰذا 15 روپے۔ تو 15 روپے تو ضرور لے لیں، لیکن جو سنتا ہے اس سے لیں، جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس سے لیں، جو PTV دیکھتا ہے اس سے لیں۔ اور خاص طور پہ میں ریڈیو پاکستان کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ ان کو تو بیچاروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، 6 مہینے، سال تنخواہیں پینڈنگ پڑی ہیں، تنخواہ ملتی ہے تو پینشن نہیں ملتی، پینشن ملتی ہے تو تنخواہ نہیں ملتی، ان کو ذرا کر لیں، اور ریڈیو پاکستان کو ریڈیو پاکستان بنائیں پھر۔ بہرحال اس کے بعد اگلا ہے جی، یہ چھوٹی چھوٹی خبریں دے رہا ہوں، لیکن عام آدمی کے بڑے مسائل ہیں۔ رات گئے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، اور بجلی کی قیمت 7.5 روپے فی یونٹ، تقریباً 5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا، مختلف کیٹیگریز میں کسی کو نہیں بخشا گیا۔ اور یہ ہے بجلی کا مہنگائی، بجلی پہلے موجود نہیں ہے، لیکن بل جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے، اور بجلی جو استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ 100 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو ساتھ آپ کے 500، 700، 1000 روپے تک کے ٹیکس آتے ہیں۔ 1000 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوازمات اور ٹیکسز جو مختلف لیے جا رہے ہیں مختلف مدوں میں، فلاں سرچارج، فلاں سرچارج، فلاں سرچارج، وہ کو 22-24 ہزار روپے بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور اب مزید آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے۔ IMF کی یہ شرط تو پوری کر رہے ہیں، لیکن IMF نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ صحت، تعلیم، سوشل سیکورٹی پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ خرچ کریں، اور عام آدمی کے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو سبسڈی دیں، ٹارگٹ سبسڈی دیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ عام آدمی بیچارہ رسوا ہو رہا ہے۔ اور البتہ ایک اور کام ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، فیول کی قیمتوں میں اضافہ، لیکن ایک اور اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ پنجاب کے بیوروکریسی کے لیے تقریباً نہیں بلکہ ایگزیکٹ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے، اور اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر، ان کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں نگراں حکومت نے آرڈر کی ہیں۔ 2 ارب 33 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں آرڈر کر دی ہیں جی۔ یہ IMF کی قسط ملنے کے بعد کے
ہمارے للے تلے ہیں. اور اس کے بعد اسی طریقے سے 40 بلین روپیز جاری کیا گیا ہے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ، پولیٹیکل برائب وہ جاری کیا گیا. تو آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، عالمی مالیاتی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی شرائط پہ عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ یقین دہانیاں جو کروائی گئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، یہ اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے باقی جو حکومت کی پریورٹی ہے وہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. ان کے 6 مقدمات دوسری عدالت منتقلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور 26 جولائی مقرر کی گئی ہے. اسی طریقے سے کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں جس میں عمران خان صاحب کو میرٹ پہ گرفتار کیا جا سکے اور میرٹ پہ سزا ہو سکے. ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ کسی بھی ہم نے اپنی قوم کو ہیرو دیا ہی نہیں، کسی کو ہیرو بننے ہی نہیں دیا. یعنی کہ جو ہیروز تھے ہمارے، ان کو بھی ہم نے ڈی گریڈ کیا، ڈسگریس کیا، ان کو بھی ڈیفیم کیا، ان کو بھی دانستہ کیا. ایک پالیسی کے، ایک سوچ کے تحت کیا کہ نہیں، اس قوم کو ہیرو نہیں دینا، اس قوم کو خوش نہیں ہونے دینا. ہمارے کرکٹ کے ہیروز آپ انڈیا میں دیکھ لیں، انڈیا کے کس طریقے سے، اور دنیا بھر میں دیکھ لیں، جہاں جہاں کرکٹ کی ٹیمیں ہیں وہاں کے پلیئرز جو ہیں کس طریقے سے ان کو ہیروز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. پاکستان میں کسی بھی کھلاڑی کو ہیرو کا درجہ نہیں حاصل، اور جو تھے ان کو بھی ڈیفیم کر دیا گیا ہے. ایون ڈاکٹر ایوب خان کو بھی ہم نے ہیرو کا درجہ نہیں دیا، اور پاکستان کے عوام نے دیا. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں اور ریاست کی بات کر رہا ہوں. حکومت نے ہر کوشش کی، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل معاملہ ہے، یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کے بارے میں کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ مسائل ہیں. ایک اور جو ہے جی ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے 9 مئی کے بارے میں. 9 مئی کو جو کور کمانڈر ہاؤس کا معاملہ ہوا تو اس میں تھانہ سرور روڈ مقدمے تفصیل کے لیے ایک اور جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. 5 رکنی جے آئی ٹی کی سربراہی جناب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کریں گے، اور اس میں جو تفتیش نئے سرے سے کرے گی، جس میں چیئرمین عمران خان ہیں، ان کی ہے اسلم اقبال صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید اور دیگر رہنماؤں کے خلاف ایک اور انکوائری کی جائے گی. تو یہ معاملہ ابھی تک طول پکڑتا جا رہا ہے. ابھی اصل میں کنفیوژن پائی جاتی ہے، وہ یہ جو فیصلہ ساز ہیں اور پولیٹیکل پلیئرز ہیں، جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب کی، اس میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کرپشن کے کیس میں پکڑیں، کبھی کہتے ہیں ان کو قومی سلامتی کے معاملے میں پکڑیں، کیونکہ 9 مئی والا معاملہ بھی ہے. اور ادھر کیونکہ 9 مئی والے معاملے میں جو پروسیکیوٹر اسپیشل پروسیکیوٹر کہہ چکے ہیں کہ جناب تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور وہ مجرم قرار پائے ہیں. لہٰذا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اب آتے ہیں یہ سارے کا سارا ماحول بنانے کے بعد اصل معاملہ ہے کہ اصل چیزوں سے توجہ ہٹ جائے، اور وہ ہے عام انتخابات کے لیے معاملات کی تیاری، اور اس میں نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا، عام انتخابات کا معاملہ کیسے نمٹایا جائے گا، اور کس نگراں سیٹ اپ میں کس جماعت کو کیا دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو رہا ہے نگراں وزیر اعظم. اور پھر نیچے اس کی کابینہ میں ہر جماعت اپنا اپنا بندہ دے گی، تاکہ یہ نگراں حکومت بھی اپنی ہی رہے اور یہ کہیں باہر نہ نکل جائے. اس میں نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو ایک کمیٹی بنا دی گئی، ان کو ٹاسک دیا گیا، آپ نے تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور سب کو راضی رکھنا ہے. کمیٹی میں ایاز صادق صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، حسن اقبال اور اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور یہ اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی اور اتحادیوں کو رام کرنے کی کوشش کرے گی کہ جناب آئیں. اور اس میں دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ پیرل زرداری صاحب اپنا نگراں سیٹ اپ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ جناب نگراں وزیر اعظم ان کا آئے، اور اس کے لیے وہ ایک پولیٹیکل پلیئرز، خاص طور پہ وہ کہتے ہیں سیاستدان ہو، سندھ سے ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعظم کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب سے 1 اگست تک ملاقات متوقع ہے. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے، جبکہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں قانون کے مطابق، تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فلور کراس کر کے منحرف ارکان میں شامل ہیں. تو لہٰذا اس وقت اصل ریئل اپوزیشن ہے نہیں اسمبلی میں، اور راجہ ریاض صاحب نے اگلا الیکشن جو ہے نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی بات کیسے منواتے ہیں، کیونکہ اصل جو شہباز شریف صاحب
کی طرف سے کہا گیا کہ نگراں حکومت کے معاملے میں تمام فیصلے جو ہیں نواز شریف صاحب نے فائنل کرنے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ تو اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ آئین اور قانون کچھ اور کہتا ہے، لیکن جو فیصلے جو ہیں وہ باہر ہو رہے ہیں، پارلیمان سے باہر، ملک سے باہر، سیاسی جماعتوں سے باہر یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تک یہ تنازع چل رہا ہے کہ اسمبلی کب تحلیل کی جائے یا پھر مدت پوری کی جائے۔ یہ تاریخ بڑی میٹر کر رہی ہے، کیونکہ تاریخ سے ہی آئندہ کے معاملات طے پائے جانے ہیں، اور اسی لیے تاریخ کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں ہو رہا کہ اسمبلی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی، تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ صرف 3 دن کا مسئلہ ہے، 3-4 دن کا، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 25 دن اور مل جائیں گے، اور 25 دن جسٹس قاضی فائز حسن صاحب کی وجہ سے اب تو سارے کہہ رہے ہیں، خواجہ صاحب نے بھی بتا دیا ہے، اور اب جسٹس قاضی فائز حسن صاحب کو ہم پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے میڈیا پہ، بلکہ نون لیگ پہ ناراض ہونا چاہیے۔ نون لیگ ہی یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں جو فیور ہوگی وہ جسٹس قاضی فائز حسن صاحب کے آنے کے بعد ہوگی، لہذا ان سے گلا شکوہ کرنا چاہیے بجائے کہ اس کے میڈیا کے ساتھ کیا جائے۔ نون لیگ جو ہے وہ JUI کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جی، اور حکومتی اتحادیوں کا پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ مان جائیں، اور مولانا ہیں، اور ایک طرف مولانا اور نون لیگ ہے، لیکن مولانا کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے بوقت ضرورت کام آویں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو وزارتیں دے دی ہیں، باقی سارے کام اپنی مرضی کے کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ دبئی میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک فارمولا، زرداری فارمولا چل رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ جو آئے گی، یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو زیادہ سیٹیں لے گی وہ وزارت عظمیٰ اس کو ملے گی، اور جو دوسرے نمبر پہ رہے گی وہ ایوان صدر میں جائے گا، صدر مملکت اس پارٹی کا ہوگا۔ یعنی زرداری صاحب ہر 2 صورتوں میں جو ہیں وہ یا وزیر اعظم ہوں گے یا صدر مملکت ہوں گے۔ تو باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں آپس میں ڈسکس کی جا رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ چاہتے ہیں کہ میں صدر مملکت تو کم از کم بن جاؤں، تو چیئرمین سینٹ نہیں بن سکا تو صدر مملکت تو مجھے بنایا جائے۔ بہرحال ابھی اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں فائنل نہیں ہوئیں، اور نہ ہی ابھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت ہی سادہ لوگ ہیں، بھولے بادشاہ ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کو دے دیا جائے گا پلیٹ میں رکھ کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت سمجھدار ہے، اور وہ اپنا کارڈ آخر میں کھیلے گی۔ فی الحال ان کو کھیلنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد چھاپے جاری ہیں جی، ریڈ جاری ہیں، اور اب خیبر پختونخوا میں، پنجاب کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے کہ PTI رہنما شوکت یوسفزئی کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں PTI کے مختلف رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں لوگ بدستور گھروں سے روپوش ہیں، اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں خاص طور پہ ان کو فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھی تک کہیں ڈگمگائے نہیں ہیں، وہ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو کہ حکمراں اتحاد کو الیکشن کی طرف بڑھنے سے روک رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے اور مل جائیں، 6 مہینے اور مل جائیں، اور الیکشن جو ہے وہ مارچ میں چلے جائیں، عمران خان صاحب اس وقت تک کسی نہ کسی عدالت سے ان کو سزا دلوا دیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن عمران خان کے بارے میں یہ بات ان کے مخالفین بند کمروں میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ مان رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس سے ان کو فوری طور پہ سزا دلوائی جا سکے، کیونکہ توشہ خانہ بھی ایک مذاق بن چکا ہے، اور 9 مئی معاملہ عدالتیں، بین الاقوامی برادری اس کی طرف سے پریشر ہے، انٹرنل کو تو چھوڑ دیں، ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں عمران خان صاحب اور سیاسی رہنماؤں کو فوجی عدالتوں میں نہیں لے جایا جائے گا، اور فوجی عدالتوں میں نہیں لے جایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے باہر عام عدالتوں میں چلتا ہے، تو وہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرٹ پہ آپ اس پہ کسی کو سزا دلوا سکیں، خاص طور پہ عمران خان اور ان کی کابینہ کے لوگوں کو۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔